الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج ہم جامعہ انوار العلوم پونچھ جموں کشمیر سے آپ سے مخاطب ہیں، اور آج 1446 ہجری کا ماہ رمضان کا 21واں روزہ ہے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا یوم شہادت بھی ہے، اور اس ماہ کا آخری عشرہ بھی آج شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کے لمحات کے صدقے میں امت مسلمہ کو ذبوحانی سے بچائے اور عزت و وقار، شاندار ایمانی اسلامی زندگی عطا فرمائے۔ آج جو ہے آپ کے سامنے زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ گزارشات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں اپنے محترم نیاز حسین شاہ صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ موقع ہمیں فراہم کیا۔ زکوٰۃ جو ہے اسلامی جو ارکان ہیں، جیسے توحید ہے، نماز ہے، اس کے بعد زکوٰۃ کا نمبر آتا ہے تیسرے نمبر پر۔ زکوٰۃ بھی فرض ہے صاحب نصاب پر، اور نماز بھی فرض ہے۔ فرق یہ ہے کہ نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ زکوٰۃ جو ہے یہ صاحب نصاب پر فرض ہے، لیکن زکوٰۃ نہ دینے والا انسان اگر انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور بلا وجہ اس کا نہ دینے والا سخت ترین گناہگار اور فاسق ہوگا۔ زکوٰۃ کس پر ہے یہ تو بارہا علماء کرام نے آپ کو بتایا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر رقم ہو، ہر سال جو ہے جب زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو اس کی قیمت جو ہے معلوم کر لینی چاہیے، چاہے گھر کے اندر سونا اس مقدار کا ہو یا چاندی یا اس کی قیمت ہو۔ اس پر جو ہے زکوٰۃ تب دی جائے گی جب اس رقم پر جو اس نصاب پر پہنچ جائے، سال گزر جائے۔ سال گزرنے کے بعد اس میں سے 40واں حصہ یعنی کہ 100 میں سے 2.5 روپے، لاکھ میں سے 2500 روپے نکال کر کے پہنچانا ہے حقدار تک۔ سال کے بعد ہی رقم نکالنی ہے جو حاجت اصلیہ یعنی کہ جو ضروریات زندگی ہے انسان کی، ان سے ہٹ کر کے بچ کر کے جو آپ کے پاس رقم ہوگی، چاہے وہ بینک کے اندر ہو، چاہے وہ کسی کو آپ نے بطور ادھار دی ہو، یا بکسے کے اندر ہے یا جیب کے اندر، جہاں پر بھی وہ رقم ہے وہ آپ کی ہے، آپ اس کے مالک ہیں، آپ کی ملکیت میں ہے۔ وہ سال گزر جائے گا، اب آپ نے اس رقم میں سے 40واں حصہ یعنی کہ 2.5% نکال کر کے آپ نے مستحق کو دینا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر ایک آیت اور بھی ہے، فرماتا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا، کہ اے نبی آپ ان سے مال کی زکوٰۃ حاصل کرو، لو، جس سے وہ مال اور احوال پاک صاف ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ کی جو ہے جب بات آتی ہے تو جب آپ قرآن مقدس کی آیات کو پڑھیں گے تو 40 کے آس پاس ایسے مقامات ہیں کم و بیش جہاں پر نماز و زکوٰۃ کا حکم اکٹھا ہے، اور میکسیمم جو ہے جہاں نماز کا حکم ہے وہاں پر زکوٰۃ کا بھی حکم ہے۔ پہلے نماز کا حکم ہے، پھر ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی حکم ہے۔ یہ جو اللہ کی بندگی کی جاتی ہے بدن سے بھی کی جاتی ہے اور مال سے بھی کی جاتی ہے۔ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یہ بدن کی بندگی ہے، عبادت ہے اللہ کی، روزہ اور نماز۔ لیکن جو زکوٰۃ ہے یہ مال کے اعتبار سے اللہ کی بندگی کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مال کی زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے، اور جو مال تلف ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، نقصان میں ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے اس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی ہوتی ہے۔ اور پیارے آقا کا فرمان، اس کا مفہوم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو اور ادا کر کے اپنے مال کو اپنے قلعوں میں محفوظ کر لو، یعنی جب زکوٰۃ دے دیا وہ مال نقصان نہیں ہو سکتا مال کا۔ بڑی آیات ایسی ہیں اور بھی قرآن مقدس کے اندر، اور وعیدات بھی ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کی یہ وعیدات بھی ہیں، یعنی کہ گنجا سانپ بن کر کے یہ جو اس کو ڈستا رہے گا اور کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں گے جس سے تو نے زکوٰۃ نہیں نکالی تھی۔ اور ایک آیت اور بھی قرآن پاک کے اندر آپ فرماتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یعنی کہ وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہوتی ہے تو اس مال کی جو ہے وہ باضابطہ پتھر بنا کر کے اس کو جہنم کی آگ کے اندر اس سے جو ہے اس کے پیشانی کو، اس کے کروٹ کو، دائیں بائیں کو جو ہے داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تیرا وہ مال ہے کہ جو تو نے محفوظ کر کے رکھا تھا، یعنی کہ اس کی زکوٰۃ نہیں دی تھی، جھوڑ کے رکھا تھا، اور اس کا آپ تو مزہ چکھ۔ بڑی ایسی اور بھی وعیدات ہیں۔ ہم آپ اس موقع پر 2-3 وضاحتیں کرنا چاہیں گے۔ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ کس نے دینی ہے یہ تو پتہ چل گیا، اور زکوٰۃ کس کو دینی ہے۔
چونکہ آج زکوٰۃ تو دینی جاتی ہے، زکوٰۃ دینے میں لوگ جو ہے یعنی کہ ایک سستی کاہلی اور بلکہ بوجھ سمجھ کر کے اس کو دیتے ہیں، تو حالانکہ یہ بہت بڑا فریضہ ہے، صاحب نصاب کو ادا کرنا چاہیے شوق ذوق کے ساتھ میں، اور پورے سال کے اندر جب سال گزر جائے تو اپنے مال کا حساب کرے اور کرنے کے بعد میں اس کی مکمل طور پر زکوٰۃ نکالے۔ آپ نکال کر کے اس کا یہ پہلا حق ہے کہ یہ حقدار تک پہنچائے۔ اس میں حقدار میں جو رشتہ دار ہیں کنبہ خاندان کے، نانحال والے ہوں، دادحال یا سسرال والے، ان کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں، وہ دینا چاہیے، اس میں جو ہے دوبارہ ثواب بھی ملتا ہے، لیکن ماں باپ کو یا اولاد کو نہیں دے سکتے ہیں۔ جو رشتہ دار ہیں آزو بازو کے، ان کو جو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں وہ دینا چاہیے۔ اس میں جو ہے صلہ رحمی کا بھی ایک سلسلہ ہے، بلکہ اگر کسی رشتہ دار کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ جو آپ اس کو ظاہر کر کے زکوٰۃ دیں گے جس سے اس کا دل جو ہے ٹوٹے گا، تو بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت اس کو ظاہر نہ کیا جائے، بلکہ زکوٰۃ اس نیت سے آپ دیں گے تو وہ ادا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ پھر عام غریب، مسکین، یتیم، مسافر، ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ دینا چاہیے۔ آج جو مدارس اسلامیہ کے اندر زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مدارس اسلامیہ کے اندر جو طلبہ آتے ہیں، تو یہ اللہ ماشاء اللہ بہت سے کم ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے یعنی مالدار لوگ یا بڑے آفیسر لوگ یا بڑے زمیندار لوگ جو اپنے بچوں کو یہاں بھیجتے ہیں، بلکہ یہاں پر وہ بچے آتے ہیں مدارس کے اندر کہ جو مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، تو وہ بچے مدارس میں آتے ہیں۔ اور ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ بہت سے غریب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو غریب تو ہیں لیکن خدا نہ کرے غربت کے اندر جو ہے وہ بدکاری میں مبتلا ہوتے ہیں، برائیوں کے اندر ہوتے ہیں، بدعمال ہوتے ہیں، بد کردار ہوتے ہیں، تو ان کا وہ ہے کہ مالی طور پر جو ہے مکمل طور پر تعاون کرنا، ان کو برائی پر اور جو ہے ابھارنا یا مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ ہمارا بعض اسلاف کا یہ طریقہ تھا کہ وہ غریب لیکن دیندار کو دیتے تھے، غربت دیکھتے تھے لیکن دینداری بھی دیکھتے تھے، چونکہ قرآن مقدس کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی کہ نیکی میں، تقوی میں، اچھائی میں جو ہے تعاون کرو اور برائیوں کے اندر تعاون مت کرو۔ گویا کہ مدارس کے اندر اس وقت جو سخت ضرورت ہے، مدارس کے اندر جو ہے، چونکہ مدارس کے اندر کسی اور طرح کا پیسہ نہیں آتا ہے، اس میں آتا ہے زکوٰۃ، صدقات یا عطیات یا فطرانہ، اس کے علاوہ کوئی چیز یہاں پر نہیں آتی ہے۔ تو اگر اس کو بھی ہم بند کر دیں گے تو پھر مدارس کے اندر سے جو افراد ہمارے سامنے آتے ہیں، جو مذہب و ملت کی بات کرتے ہیں، تحفظ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ترجمانی کرتے ہیں، مساجد کو آباد کرتے ہیں، اور وہ افراد آتے ہیں تو وہ اس کا سلسلہ پھر بند ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مدارس کا بند کرنا قوم کو مزید جو ہے سستی کے اندر ڈال دینا ہے۔ اس کو اگر قوم کو بیدار کرنے والے، اصلاح کرنے والے، روکنے ٹوکنے والے وہ علماء ہیں، ائمہ ہیں جو مدارس سے آتے ہیں، تو ہمارا آپ کو یہی مشورہ رہے گا کہ آپ جب مدارس اسلامیہ کو مضبوط کریں، مدارس اہل سنت کو بالخصوص ہماری التماس رہے گی، اس میں جامعہ والوں کو بھی آپ جب شامل کریں، وہ اس میں بھی اپنا تعاون پیش فرمائیں۔ یہ جو رشتہ دار مستحق سے مراد یہی ہے کہ جس کو سماج کے اندر زندگی بسر کرنے کے لیے وسائل نہ ہوں، جیسے اس کے لیے کپڑوں کا سلسلہ ہے، بچوں کے اندر کھانے کی کمی ہو رہی ہے اس کو گھر کے اندر، فقیر یا مسکین جو ایسے ہوتے ہیں جن کو جو ہے روزمرہ کے معاملات کو گزارنا دشوار ہو جاتا ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، اس نوعیت کے ہوں، تو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ دینا چاہیے۔ اور پھر جو ہے سادات کرام کی تعداد سے بہت لوگ پوچھتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں کیا سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو ہرگز بھی سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور بلکہ سید بھی سید کو زکوٰۃ نہ دے، چونکہ سادات جو ہے یعنی تمام اقوام عالم کے اندر کوئی افضل قوم ہے وہ ہے سادات کی قوم، چونکہ پیارے آقا کی نسل سے جو ہے ان کا تعلق ہے اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، بڑی پاکیزگی ہے ان کے اندر۔ تو ہمارا یہ ہے کہ اگر مالی اعتبار سے سادات کہیں پر کمزور ہوں تو امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ ان کو یہ نوعیت نہ پہنچنے دیں کہ وہ آپ کے پاس آئیں یا طلب کریں، بلکہ ہمیں جو ہے بطور ہدیہ، بطور جو ہے تعاون، بطور جو بھی آپ کے پاس ہے آپ ان کے گھر پر پہنچ کر کے پیارے آقا کی محبت میں، ان کی آل کی محبت کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اگر کو پیش کریں گے، وہ قبول کر لیں گے، سعادت مندی والی بات ہے۔ چونکہ یہ اصل میں زکوٰۃ کا جو زکوٰۃ نکالتے ہیں یہ مال کا میل ہوتا ہے، جیسے کپڑے میلے ہیں، جسم میلا ہے، مکان میلا ہے، اس کو پانی صاف کرتے ہیں، تو مال کا میل جو ہے زکوٰۃ دے کر کے دور ہوتا ہے اور یہ مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت میں بھی اس کا اشارہ ہے۔ تو جنہیں مال کی میل اتار کر کے سادات کی خدمت میں پیش کرنا یہ بے ادبی ہے اور یہ ناجائز بھی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں جو فطرانہ ہے، فطرانہ بھی ہمیں عید الفطر سے پہلے ادا کرنا ہے۔ فی کس جو اس سال 85 روپے کا علماء اہل سنت کی جانب سے اعلان ہوا ہے، اور اس میں بھی ایک چیز ہے
کہ جیسے ہم نے کشمش کا بھی ذکر ہے، یعنی کہ جب ہم نے دینا کشمش کی قیمت کیا ہے، چھہارا اس کی قیمت کتنی ہے، گندم جو اس کی قیمت کتنی ہے، تو یہ چیزیں بھی ہیں۔ تو ہم ہمیشہ جو ہے بالکل کم ریٹ والی چیز کو جو ہے وہ حساب لگا کر کے ہم یہ اپنا فطرانہ ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں مضبوطی کے ساتھ میں دیکھیں، اور جتنا بھی اللہ نے دیا ہے تو زیادہ سے زیادہ جو ہے، اگر ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم چھہارا یا مرقع دیکھ کر کے اس کی قیمت کے مطابق ادا کریں گے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ جب عید کے دن ہر ایک کے بچے جو ہے خوش ہوں گے، کپڑے ہوں گے، کھانا پینا، باقی معاملات ہوں گے، خوشیاں ہوں گی، تو کوئی ایسا جو ہمارے سماج کے اندر غریب، ہمارے پڑوس کے اندر غریب، ہمارے خاندان میں غریب بچے ہوں جو ترس رہے ہوں، تو تاکہ وہ فطرانہ آپ ادا کریں گے تو ان کو بھی عید کے موقع پر خوشی کے اندر جو ہے کچھ راحت مل سکے گی۔ تو یہ ہمیں اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ کے اندر بھی ہمیں جو ہے مکمل طور پر، یہ ہمارے یہاں معمول ہے کہ ماہ رمضان کے اندر ہمیں زکوٰۃ دی جاتی ہے، ہمیں مکمل طور پر جو ہے، ایک تو دو چیزیں اور بھی ہیں اس میں۔ ایک چیز یہ کہ مدارس کے نام پر دھوکہ فراڈ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس سے باخبر رہنا ہے۔ زکوٰۃ بالکل جہاں پر اعتماد نہ ہو وہاں پر نہ دی جائے، بلکہ اعتماد جہاں پر ہو، بھروسہ ہو، آپ کے سامنے کام ہو رہا ہے، انہیں تک جو ہے یہ پہنچانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ بلا وجہ بھی کچھ لوگ جو مدارس کی مخالفت بھی کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ وہ کسی کی ذات سے مخالف ہوتے ہیں، کسی کے چہرے سے، کسی کی نظریات سے، تو وہ بھی جو ہے مدارس کو جذب میں لاتے ہیں۔ تو اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ مدارس کی کسی شخص کی مخالفت کرنا، یہ کوئی مدارس کی مخالفت کرنا ہے، وہ مدارس کی مخالفت یہ دین کی مخالفت ہے۔ تو ہمارے پنچ کے اندر بڑے مدارس جو کام کر رہے ہیں، اس میں بھی ہمیں جو ہے بہت احتیاط سے کام کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے مدارس کی اندر جو تعاون کی ضرورت ہے وہ میں پوری کرنی ہے۔ جو مدارس کی مخالفت کرتے ہیں ان سے بھی ہمیں جو ہے دور رہنا چاہیے، اور مدارس کے نام پر جو فراڈ، دھوکہ ہے، جو فریب ہے، اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھ کر کے ہمیں اپنا پیسہ ضائع نہ کر کے بلکہ صحیح جگہ پر دینا چاہیے۔